الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ورزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام مکرم حاضرین، محترم سامعین، امت بہترین، جماعت مومنین، برادران دین، میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام پاک میں سے دو آیات مبارکہ حضور علیہ السلام کے فرمودات میں سے دو ارشادات آپ کے سامنے میں نے پڑھے. یوں تو پورا قرآن خزانہ علم و غیب، اس کے اندر ایسا چھپا ہوا خزانہ ہے کہ انسان جتنا ڈھونڈتا جائے، جتنا پڑھتا جائے، تفکر کرتا جائے، تدبر کرتا جائے، سوچتا جائے، اس کو پرکھتا جائے، اس کو تجربہ کرتا جائے، اس پر تجزیہ کرتا جائے، اس پر مشاہدہ کرتا جائے اور اس کے قوانین کو، اس کے الفاظ کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا جائے، اپنے لیے عمل بناتا جائے، اپنا کردار بناتا جائے، اپنے اخلاق میں ڈالتا جائے، اپنے افعال میں ڈالتا جائے، اپنے علم میں لاتا جائے، اور جتنا اس میں بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کی زندگی بکھرتی جائے گی، سنورتی جائے گی، بڑھتی جائے گی اور اس کا نامہ اعمال بڑھتا جائے گا. یوں تو قرآن ایک خزانہ ہے، ایک سمندر ہے، جتنا ہی ڈوبتا جائے گا اتنا ہی مزہ پائے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قرآن جو ہے وہ اپنے اپنے حقوق رکھتا ہے. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ رزق کی تنگی ہے. اور یقین کیجئے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو اس طرح کرے گا تو میں اس کو رزق کی تنگی دوں گا. آپ لوگوں نے کبھی رزق کی تنگی کے اسباب نہیں معلوم کیے ہوں گے. آئیے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں تھوڑا سا ڈھونڈتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ
لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہمارے بزرگ مفتی صاحب موجود ہیں، دیگر علماء بھی موجود ہیں، تصدیق کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے کلام سے منہ پھیرا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعرض عن ذکری، جس نے میرے کلام سے منہ پھیرا، جس نے میری بات سے منہ پھیرا، جس نے میرے میسج کو چھوڑ دیا، جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، جس نے میرے حکموں کو توڑ دیا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری ساتھ بدتمیزی کی، جس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، میرے حکموں کو چھوڑا، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی کمائی کا تنگ کر دوں گا، اس کے ذریعے معاش تنگ کر دوں گا، اس کے اوپر رزق کی تنگی مسلط کر دوں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں. اور وہ جن کے بارے میں شیخ سعدی نے یوں لکھا ہے، وہ کریمے کے از خزانہ غیب جبر و ترسا وظیفہ خورداری دو ستارہ کجا کنے محروم تو کے بعد دشمنہ خبرداری. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ غیب کے خزانے سے عیسائی، یہودی، نصرانی، کافر، غیر مسلم، فاسق، فاجر، منافق سب کو اپنے نافرمانوں کو روزی دیتے ہیں، تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کریں گے؟ ذرا ہم دوستی کا، تعلق کا ہاتھ تو بڑھائیں اپنے رب کے ساتھ. جی ہاں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے دنیا کی معاشی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. بس یہی نہیں، آئی قرآن پڑھیے، قرآن سکھاتا ہے ہمیں. قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تم میں سے کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، اس پر تدبر کرنے والا، اس پر تفکر کرنے والا، اس کے تصورات کو بکھارنے والا، اس کے تخیلات کے اندر ڈھالنے پھلنے اور بھولنے والا کوئی ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ جی فرماتے میں قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ. بندے کا اپنے رب کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے، گفتگو جیسے باپ بیٹا کرتا ہے، استاد شاگرد کرتا ہے، اور اسی طرح بڑا افسر چھوٹے نوکر سے کرتا ہے گفتگو، بات چیت، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں بڑے اور چھوٹوں سے بات چیت، معاملات. کل کیا کھایا، کہاں رہے، کیا کیا، صبح سے کہاں رہا، ابھی تک کیا کیا، اسکول گیا. ہم مکالمہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، حال احوال لیتے ہیں. میرا رب قیامت کے دن حال احوال لے رہا ہے اپنے بندے سے، اور بندہ خود پوچھ رہا ہے آگے سے. قیامت کے دن اللہ جی فرماتے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. جو میرے حکموں کو توڑتا ہے، جو میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے، جو میری گستاخی کرتا ہے، جو میری بے ادبی کرتا ہے، جو میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. فَلَمَّا اشْتَدَّ عَضُوَّ كَتَّفَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْمُقَابَلَةِ، جب اس کا موضوع مضبوط ہو گیا، گناہ کر کے میرا مقابلہ کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، استغفار بھی نہیں کرتا، معافی بھی نہیں مانگتا، ندامت بھی نہیں کرتا، شرم بھی نہیں کرتا، حیا بھی نہیں آتی، اس کو خیال بھی نہیں آتا، لحاظ بھی نہیں کرتا، میرا کچھ بھی اس کو خیال نہیں آتا. اللہ نے فرماتے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آئیے میں قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال، سوال کرے گا یہ بندہ، رب اللہ جی لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ کتنا بھولا بھالا معصوم. اس دنیا میں سب سے زیادہ شرارتیں حضرت انسان کی، خباثتیں حضرت انسان کی، بدتمیزی حضرت کے انسان کی، کرتوت اور جرائم حضرت انسان کے، اور سب سے زیادہ غلطیاں حضرت انسان کی، سب سے زیادہ کارنامے حضرت انسان کے، سب سے زیادہ معاملات خراب حضرت انسان کے، سب سے زیادہ غلط گفتگو حضرت انسان کی، سب سے گندا کردار حضرت انسان کا، سب سے برے اخلاق حضرت انسان کے، سب سے گندے افعال حضرت انسان کے. پھر بھی یہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، اللہ جی مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، بینائی والا تھا، بصارت والا تھا، دیکھنے والا تھا. اتنی موٹی موٹی آنکھیں تھی، روز سرما ڈالتا تھا، بڑے بڑے ڈراپس لے کے آتا تھا، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو چیک کرواتا تھا. میری نظر ویک ہو گئی، قرآن تو کبھی پڑھا نہیں، مسجد میں کبھی گیا نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کیا نہیں، میں
بہترین نظر آتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ شکر بھی نہیں کرتا، پھر کیا کہتا ہے؟ لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ جی مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا۔ آئیے میرے رب کا جواب سنیے، فرماتے ہیں قال، اللہ جی فرمائیں گے کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ اسی طرح، اتتک آیاتنا، آئی تھی تیرے پاس ہماری نشانیاں۔ مول صاحب بلانے آتے تھے نا، دروازہ بجاتے تھے، بھئی ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، آئیے مسجد میں آئیے، تشریف لائیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، دوسروں کو سکھائیے اور سمجھائیے، بلغوا عنی ولو آیہ، حضور کی ایک آیات پہنچائیے، میں اور آپ ہم سب سچے مسلمان بن جائے، اچھے انسان بن جائے، آئیے ذرا مسجد میں جڑ جائیے، تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ ہماری نشانیاں آئی تھی آپ کے پاس، آیاتنا، ہماری بینات، ہماری علامات، ہماری نشانیاں، ہمارا پیغام، ہمارا میسج آیا تھا تیرے پاس، ہمارے بندے آتے تھے تیرے پاس، وہ نیک بندے جن کو ہم نے اپنی قربت اور معرفت اور محبت عطا کی تھی، دن بھر وہ مسجد میں پڑے رہتے تھے، پھر وہ تیرے در پر آئے تھے، قال کذالک اتتک آیاتنا، تیرے در پر آ کر انہوں نے دستک کی تھی، ہماری نشانیاں پہنچی تھی تیرے پاس، آیاتنا، ہمارے خاص بندے، الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند کر لیے، چن لیا، منتخب کر لیا، الیکشن ہوتا نا، اسی کو پسند کرتے ہیں جس سے کوئی مفاد ہو، اللہ تعالیٰ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں جو ان کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے الحمدللہ، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے قبول کیا ہے تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے قبول کیا تو یہاں بیٹھا ہے۔ جی ہاں، اللہ جی فرماتے ہیں آیاتنا، ہماری نشانیاں، ہماری آیات، ہماری بینات، ہمارا پیغام آیا تیرے پاس، اور ایک بات نہیں، دن میں 5 مرتبہ ہمارا مرادی تمہیں بلاتا تھا، اللہ اکبر، فَنَسِيتَهَا، تو نے اس کو بھلا دیا، تیری کانوں پر نیند نہ ہوئی، تو بالکل بھی بہرا گنگا ہو گیا، تو اتنی غفلت کی نیند میں چلا گیا، سارا دن تو وہ قدرتی روحانی باطنی بیماری کو لے کے بیٹھا رہتا تھا، لیکن تو میرے حکموں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی ایک عجیب نعمت عطا فرمائی ہے، موبائل شریف، اس میں ہم لگے ہوتے ہیں، آج کل ہمارے بچے ہیں، ہم تو بوڑھے ہو گئے، چلیں گے اگلی زندگی میں، اگلی عمر میں قبر حشر نظر آتی ہے، لیکن قوم تو ہماری ہے نا ابھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کی حفاظت فرمائے، اور ان کو دین اور دنیا کی ترقی نصیب فرمائے۔ جی ہاں، اللہ جی فرمائیں گے فَنَسِيتَهَا، تیرے ہاتھ میں جو تھا اس کی وجہ سے تو بھول چکا تھا۔ خیر یہ تو بات کی باتیں، پہلے بھی ایسے کرتے تھے لوگ، غفلت میں رہتے تھے، گپوں میں رہتے تھے، شرطوں میں رہتے تھے، بغاوتوں میں رہتے تھے، نفرتوں میں رہتے تھے، ادھر ادھر اپنی میٹنگیں کرتے تھے، لیکن رب کے حکم کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اللہ جی فرمائیں گے فَنَسِيتَهَا، تو نے میرے اس حکم کو، اس اذان کو، اس پیغام کو، اس بات کو، اس کلام کو، اس ذکر کو، اس میسج کو، اس نشانی کو، اس آیت کو بھلا دیا تھا۔ آیاتنا اتت کا جو آئی تھی تیرے پاس، جانتے ہیں پھر کیا فرمائیں گے میرے رب؟ آئیے پڑھیے 16واں پارہ، یہ وہ جملہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ جی فرمائیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح باپ کہتا ہے نا کہ تو نے نافرمانی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، بے ادبی کی ہے، یہ حرکت کی، اس کی وجہ سے تانا ملا، تیرے اس کارنامے کی وجہ سے مجھے الزام ملا، فلاں رشتہ دار نے مجھے غلط کہا، تیری وجہ سے میں بدنام ہوا، جا میں تجھے عاق کرتا ہوں۔ اللہ جی فرمائیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو نے مجھے بھلایا، میں بھی تجھے بھول چکا ہوں، تو کون ہے؟ یہ ایک مکالمہ ہے، میں نے شروع میں آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے کیوں دیتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ میں چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے ہیں۔ ہمارا کلچر تو یہ ہے کہ ہم وضع، قطع، لباس، لحاظ، انداز، اپنی معاشر،
اپنا کاروبار، اپنا لین دین، اپنے معاملات سارے غیروں کے طریقوں پر کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ایسا نہیں ہوتا. میرے رب بھولے بھالے نہیں ہے. میرے رب نے یوں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم کچھ چاہتے ہو تو میرے نبی کا طریقہ اپناؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے محبوب کی اتباع کرو یحببکم اللہ، پھر تم سے اللہ محبت کرے گا. یہ محبت کوئی آسان کام نہیں ہے. دنیا کی محبت نہیں خلاصت والی، سچی محبت بتا رہا ہوں. یہ وہ محبت ہوگی جو قیامت کے دن میرا نبی اشارے کرے گا فلاں فلاں کا چہرہ بہت چمک رہا ہے وہ وضو کیا کرتا تھا، فلاں فلاں کی گردن بہت لمبی ہے وہ اذان دیا کرتا تھا، فلاں فلاں کے اعضاء بہت چمک رہے ہیں، یہ میرا محبوب بندہ، اس کو آنے دو. یہ محبت ہے. ہماری محبت تو دنیا کی محبت میں پھنسی ہوئی ہے، جنسی محبت. ہمارے بچوں کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، آئیے میرے نبی کے فرمودات پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب نبی سرکار دو عالم نبی مکرم رسول اکرم ہادی دو جہاں مہدی کون مکان صلی اللہ علیہ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے. میں پڑھ کر سناتا ہوں. فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے توبہ کو لازم پکڑ لیا، استغفار کیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، میں اس کو دنیا کی ہر تنگی سے نکال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں کسی مولوی کو قول نقل نہیں کر رہا، نہ کسی خطیب کی بات بیان کر رہا ہوں، نہ کسی اولیاء اللہ کی کرامت دکھا رہا ہوں. میں حضور علیہ السلام کا فرمان پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور جو وہ میرے اللہ کے بارے میں تصدیق اور تائید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جو توبہ کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں. بتائیے کون سی سب سے بڑی تنگی؟ ایک بزرگ کے پاس حضرت بھی ارشاد فرما رہے تھے، ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا کر دیجئے وہ نا اولاد نہیں ہو رہی. حضرت فرمایا استغفار کرو. میرے شیخ حکم اللہ یوسف خان صاحب دامت برکاتہ علیہ یہ بھی اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں. میرے شیخ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرحمتہ وہ بھی ایسے ارشاد فرمایا کرتے تھے. میرے شیخ حضرت سید حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرحمتہ 10 سال ان کی خدمت میں رہا، 8 سال حضرت نفیس شاہ صاحب کی خدمت میں رہا، اور اس وقت میرا تعلق سے مولانا یوسف خان صاحب سے اور ان کی طرف سے الحمدللہ ایک اعزاز بھی ملا. خیر وہ بات کی بات. تو ہمارے اکابر ایسے ہی ارشاد فرماتے ہیں جیسا میں بتاتا ہوں. میں کوئی نئی تقریر نہیں کرنے آیا، میں اپنا سبق سنانے آیا تو میں نے اپنے اکابر سے سیکھا. ہمارے اکابرین سلف صالحین دنیا کے بہترین لوگ ہیں الحمدللہ علی کل حال. وہ جو ہمیں سکھاتے ہیں ہم وہی آپ کو بتاتے ہیں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کھولیے قرآن، پڑھنا چاہتے ہیں تو کھولیے حدیث پاک. جی ہاں، ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے لگا حضرت اولاد نہیں ہوتی. فرمایا استغفار کرو. تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ ہے، کہنے لگا حضرت دعا کر دیجیے، رزق کی بڑی تنگی ہے، معاشی تنگی ہے، قحط سالی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے فاقت ہے. فرمایا اچھا استغفار کرو. پھر ایک اور بندہ ہے کہ حضرت بہت پریشانی ہے گھر میں، بس وہ بے چینی سی رہتی ہے، اور گھر میں سکون اور گھر میں اتفاق اتحاد کی دولت نصیب ہو جائے تو میں چاہتا ہوں آپ دعا کر. فرمایا استغفار کو. چلا دیکھو نکما سا مرید میرے در بیٹھا پوچھنے لگا حضرت جی وہ پہلا بندہ آیا اس نے الگ سے سوال کیا، آپ نے وہی علاج فرمایا. دوسرا بندہ آیا اس نے الگ سے اپنا موضوع بیان کیا، آپ نے وہی علاج فرمایا. تیسرا بندہ آیا اس نے الگ سے اپنی منشا بیان کی تو آپ نے وہی علاج تجویز فرمایا. فرمایا دیکھیں بھائی قرآن سے بڑی سچی کتاب دنیا میں کوئی نہیں. میرے رب کا یہ فرمان ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. تمہیں مال بھی دے گا، بچے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. وجنات ویجعل لکم انہارا، سب کو دے گا. پر کرو کیا؟ پچھلی آیت میں اب پڑھنے لگا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ 29واں پارہ سورۃ النور پڑھ کے دیکھیے. اس میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں تم توبہ کرو. کیا کرو؟ توبہ کرو، تم استغفار کرو، اور تم اس سے معافی تو مانگو. آئیے حدیث قدسی پڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی، اگر تیرے گناہ، تیرے کرتوت، تیرے
چلی جائے. عنان السماء ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے توبہ کرے، میری طرف رجوع کرے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے استغفار کرے، تیرے دل کے اندر ندامت ہو، شرم آ جائے، تجھے حیا آ جائے، تجھے میرے ساتھ احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے. اور یقین کیجئے یہ بھی ایمان کی علامت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. جی ہاں، اللہ جی فرماتے ہیں غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی نہیں پوچھ لے گا. تو وہی رب جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، حدیث قدسی میں وہی رب قرآن میں یہ بھی کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم توبہ تو کرو وہ تمہیں معاف کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال بھی دے گا، وَبَنِينَ اور بچے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنت کے باغات بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کھولیے پڑھیے. جی ہاں، مَن لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، وہ حدیث پاک. آگے چل، میرے نبی نے اور کیا فرمایا؟ وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، بخاری شریف میں لکھا. اور ایک غم ہوتا ہے، چھوٹا غم ہوتا ہے، جس کے بعد تھوڑا سا قلب کو سکون اور راحت ملتی ہے. اس سے بھی بڑا ایک غم ہوتا ہے جس کو آپ لوگ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ڈپریشن کہہ لیں یا ہارٹ اٹیک کہہ لیں. اس کے بعد بچنے کو کچھ چانس نہیں ہوتا، اس کو ہم کہتے ہیں عادی ہیں. اللہ جی کے نبی فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، جو بندہ توبہ کرے گا میں اس کو غم سے بھی نجات دوں گا، ہم سے بھی نجات دوں گا. اور اس کی مثالیں دنیا میں ملتی ہیں. کئی لوگوں کا آپ نے سنا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچ گیا، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اللہ نے قبول کر لی. یہ دنیا میں مثالیں موجود ہیں. جی ہاں، تو جہاں تک توبہ کا تعلق ہے تو ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے. توبہ کے کچھ حقوق ہیں اور وہ یہ ہے. علامہ قطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر روح المعانی میں بھی لکھا، تفسیر البراقی میں بھی لکھا، تفسیر المیسر میں بھی لکھا، دیگر تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 حق بتائے ہیں توبہ کے. کتنے حق بتائے ہیں؟ خالی حکیم مختصر فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ نفس ہے نا، اس سے کشتی اوپر بھڑکی ہے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. بہرحال کوشش تو عاشق بھی نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم بھی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. شیطان کبھی کبھی ہمیں ورگلاتا ہے، یار تو نے کل تو توبہ کیا پھر گناہ کر لیا، کل توبہ کیا پھر گناہ کر لیا. یہ ہمیں نفس ایک چکر دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، ایک ہمیں گھماتا ہے اور کہتا ہے یار اب تو کل تو توبہ کی تھی، رات کو صبح پھر تو نے فلم دیکھ لی، ابھی صبح تو نے چوری کی تھی، ابھی پھر جھوٹ بول دیا، رات کو تو نے توبہ کی تھی، ابھی پھر تو نے اس کو دھوکہ دے دیا. تو یہ شیطان پکڑاتا ہے. ارے بھائی بس اس سے تو کشتی چلتی رہے، جتنی بار توبہ ٹوٹے اتنی بار توبہ کریں، اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے من کو پاک کیجیے، اپنے ذہن کو صاف کیجیے اور توبہ کے عزم کو ساتھ رکھیے. آئیے حقوق سنتے ہیں. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے توبہ کا پہلا حق اَيَّندَمَ عَلَيْهَا، گناہ پر ندامت ہو، غلطی ہو جائے، نماز چھوٹ کے افسوس ہو، گناہ پر ندامت ہو، غلطی پر شرمندگی ہو، غلطی پر افسوس ہو. میرے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بندے کے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ تو آئیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بات موجود، فرمایا سرت کا حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تو نیکی کرے، اچھا کام کرے، اچھائی کرے، بھلائی کرے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، حسن سلوک کا معاملہ کرے، حسنتک سرت کا تجھے خوشی محسوس، میں نے اس کا بھلا کر دیا، میں نے اس کے ساتھ اچھی بات کی، میں نے ایک نیک عمل کر لیا. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، اور جب تو نافرمانی کرے، تو برائی کرے، تو گناہ کرے، تو کسی کو دھوکہ دے، چغلی کرے، غیبت کرے، شکوہ دے، شکایت کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، زنا کرے، بغاوت کرے، رشوت لے، استحصال کرے، بدکاری کرے، فریب دے، بے ایمانی کرے، قتل
کا تو تجھے برا محسوس ہو فانتا مومن، حدیث میں آتا سمجھنے تحریر کے اندر ایمان، ایمان کیا علامت ہے؟ اور اب اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، تھوڑا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، ادھورا ہے، پورا ہے، آئیے میرے نبی کا فرمان سنتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہا حضرت، میرے نبی کا فرمان ہے، سچے نبی کا فرمان ہے۔ پڑھیے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، میرے نبی نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھے، واعطى للہ، اللہ کے لیے عطا کرے، ومنع للہ، اللہ کے لیے روک دے، فقد استكمل الایمان، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ اب ہم دیکھ لیں، ہم ایمان کی کسوٹی میں، ایمان کے ترازو میں، ایمان کے میزان میں، ایمان کی کروٹ پر کہاں کھڑے ہوئے، ہمارا ایمان کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہے؟ آئیے خود محاسبہ کیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا، تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے یہ بات، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بڑے محاسبے سے پہلے محاسبہ کرو، راقبوا قبل ان تراقبوا، بڑے مراقبے سے پہلے اپنا مراقبہ کیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے چند سیکنڈ، منٹ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کچھ چیز چلانے کی مل جائے یا سننے کی مل جائے، گانے شانے، تو پھر تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ تو توفیق بند ہوئے ساڑھے کو۔ لیکن اگر ہم تھوڑا وقت نکال کر اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا مراقبہ کریں، اپنی طبیعت کا مشاہدہ کریں، اپنے جذبات کا تجزیہ کریں، اپنے ذہن میں غور کریں اور اپنے معاملات کو دیکھیں کہ دن بھر میں کیا کیا، تو میرے خیال میں قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرخرو کر دیں گے، کیونکہ غلطی ہوئی تو توبہ کی توفیق ہوگی، اور اگر اچھا کیا ہوگا تو خوشی ہوگی اور شکر کی توفیق ہوگی، اور شکر سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو غلطی پر ندامت کرنا یہ توبہ کا پہلا حق، اور توبہ کے حقوق بیان کر دیتے ہیں۔ ایتم علیہا، دوسرا حق ان یقلع عن المعصیہ۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں تفسیر میں کہ گناہ سے فوراً دور ہو جاؤ، اور ہماری حالت تو بڑی عجیب ہے، جوانوں میں دیکھو تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ملیں گے اور کہیں گے توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بد نظری کی بات کر رہا ہوں، میرے شیخ میں مرشد یہی فرماتے ہیں کہ بد نظری یہ ایک فلم ہوتی ہے، جو ہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور جو ہی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے بازار کی وہی سیریز چلنا شروع کرتے ہیں، گلی سے، محلے سے، دکان سے، پھر اس خاتون سے، اس لڑکی سے، پھر اس کو دیکھنا، اس کے اعلیٰ، اس کی ساری، ارے میری نماز بے حرور اور میری حضوری بے سرور، کوئی مزہ نہیں اس میں۔ آئیے اگر نماز دیکھنی ہے، ایک واقعہ بیچ میں آگے ویسے بتا دیتا ہوں۔ فرعون کا جو فرانس منسٹر تھا اس کا نام تھا، معلوم ہے کسی کو؟ میں بتاتا ہوں، حزقیل، ہاں حلوے والی زکات والی صاحب ایمان کے حضرت حزقیل رحمت اللہ علیہ، فرعون کا فرانس منسٹر۔ اس کی جو بیٹی تھی وہ فرعون کی، اس کی بیوی، حزقیل کی بیوی فرعون کی بیٹی کو کنگھا کیا کرتی تھی، اس کے بال سیدھے رکھنے کے لیے، بالوں کے خم نکالے، کنگھا کیا کرتی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا۔ کنگھا گرا تو عموماً عورتوں کے ہاتھ میں یہ بات ہوتی ہے جب کوئی چیز نقصان ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، تیسا من کفر باللہ، تیرا کچھ نہ رہے جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ تو وہ فرعون کی بیٹی کہتی من قال، تو نے کیا کہا؟ یہ کہتی تیسا من کفر باللہ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کو کچھ نہ رہے، یعنی جو کافر ہو۔ وہ بھاگی بھاگی دوڑی گئی فرعون کے پاس، کہنے لگی وہ ہماری نمک حرام، ہماری فریضہ، ہماری نوکرانی، ہماری ملازمہ، وہ کسی اور خدا کو مانتی ہے، وہ تو ایمان لے آئی۔ اچھا، پکڑا، اس کو بلایا، پوچھا، تو اس وقت حضرت حزقیل جو فرعون کے فرانس منسٹر تھے، وزیر خزانہ، وہ پوچھا ڈھونڈو، بلاؤ کدھر ہے، کہنے لگے وہ نہیں مل رہے۔ یاد رکھیے تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، میں نے اس کو غالباً المستطرف میں پڑھا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، پر پڑھا ہے، ملتا ہے، یہ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے۔ اس نے فرعون نے 2000 آدمیوں کا لشکر بھیجا اپنے اس فرانس منسٹر کو گرفتار کرنے کے لیے، کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو وہ ڈھونڈتے گئے، تو کہاں گئے؟ صحرا میں، ایک جنگل میں، ویرانے میں، ایک ٹیلے کے اوپر وہ اپنے رب کے حضور
मुनाजात में था, नमाज पढ़ रहा था। और किताब वाले ने लिखा है कि जंगल के जानवरों की 3 सफ़ें उसके पीछे खड़ी थी। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसी हुजूरी से गुजर। हमारी तो सोच ही कहीं और होती है, हम खड़े नमाज में होते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि उन लोगों को अल्लाह से एक लगन थी, एक शौक था। मैं बता रहा था कि हमारे जवानों की बात देखते भी रहते हैं तो हम भी करते हैं, और हमारे बड़ों के भी ऐसे ही है, फिल्म भी देख रहे हैं और कोई अस्तगफिरुल्लाह नहीं करते, इतना गलत काम कितना ही। अरे ला हौला वला कुव्वता, ऐसा इस्तिगफार खुद इस्तिगफार का मोहताज है। मेरे शेख फरमाते थे ऐसा ना हो खुद उसे ला हौला का मोहताज। पहले नजर को बंद कीजिए, जुबान को बंद कीजिए, कानों को बंद कीजिए, दिमाग की खिड़की बंद कीजिए और अपने आप को उस गुनाह से दूर कीजिए, फिर अल्लाह के हुजूर पर हाजिर हो जाए, शामिल हो जाए। एक बंदे में अल्लाह जी मैं तौबा करता हूं अयक़ला अनिल मासिया। और तीसरा जो हक है तौबा का वो है अय्याज़म आज़मन जाज़िमन अल्ला यऊद इला मिस्लहा अबदा। ये पक्का अज़म करे या अल्लाह मैं कभी दोबारा नहीं कहूंगा, फिर भी अगर हो जाए तो मेरे शेख को याद रखिए कि अगर उस बार ये रिश्ता मोहब्बत का कायम नहीं रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार छोड़े। ये तो एक हदीस बात है। अगली आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, एक आयत मुबारक है हदीस पाक के बारे में आपको बता दी, सुना दिए। दूसरा सबक व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। देखिए जनाब, फैक्ट्री आबाद है, कंपनी आबाद है, दुकान आबाद है, बाजार आबाद है, घर आबाद है, गली मोहल्ला आबाद है, मेरे रब के घर में नाम पड़ा हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मेरी तनागाह है, ये मेरी अमानत गाह है, ये मेरी अमान गाह है, इसमें आया करो, इसमें आके मुझे कर्ज दिया करो। अल्लाहु अकबर, मैंने गलत नहीं कहा। कुरान पढ़िए, कुरान के तवाक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़काह व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। पहले नमाज पढ़ो, अल्लाह को कर्ज दो, जब मर जाओगी तो आगे जाके ले लेना, और इससे ज्यादा अच्छा ले लेना। कुरान है, सूरह मुज़म्मिल पढ़िए 29वां पारा, आखिरी आयत करीबा। यकीन कीजिए मजा आता, पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको कि हमारा रब हमारे साथ बातें कैसे करता है, हमें कैसे हौसले देता है। फिर भी हम बदतमीज लोग हैं, सारा दिन नाफरमानी करते हैं। और आजकल की तो रातें बहुत अच्छी है, उठकर अपने रब को मनाने के लिए, याद करने के लिए। जी हाँ, वन्नल मसाजिद लिल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया, आइए मेरे नबी को फरमान सुनिए, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्लातिहा। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे महबूब जगह मस्जिदें हैं, सबसे मकबूल और गजब और गुस्से वाली जगह बाजार है, और बाजार गर्मा गर्म है, और मस्जिदें नरमा नरम है। कोई आता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, कोई बैठता ही नहीं, कोई वक्त नहीं देता। जी हाँ, आखिर में एक हदीस से बात पढ़ के फिर हम दुआ कर लेते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत बनानी आसान नहीं है वैसे, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आइए हम अपने लिए तो कमरा भी सजाते हैं, बेड भी बिछा लाते हैं, शोकेस भी लगाते हैं, शोरूम भी पता नहीं क्या क्या चीजें लगाते हैं, उसमें एलसीडी है, उसमें कंप्यूटर, उसमें पता नहीं क्या क्या लवाज़िमात और अजीब चीजें लगाते हैं। आइए खबर को समझिए। मेरे नबी ने फरमाया, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरे नबी ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने मेरा घर बनाया दुनिया में, मैं जन्नत बनाऊंगा उसकी आखिरत में। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। तो ये अल्लाह का घर आबाद हो रहा है, इसको आबाद भी करिए और तामीर भी करिए। और इसको आबाद करने का एक हक ये है कि कम से कम 5 वक्त में अपने रब के सामने हाजिर तो दीजिए। कबूल करना ना कबूल करना उसकी बात है। आइए इसमें एक छोटी सी बात है तो लतीफा टाइप बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो मास्टर साहब, काजी साहब, हाफिज साहब हाजिरी लगाते हैं, फलाना साहब, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये वो सारे नाम लेते हैं। कुछ कहते हैं खैर हाजिर। अच्छा, जो हाजिर है उनमें भी कई बच्चों को सबक याद नहीं है, लेकिन पूरा दिन पढ़ के आते हैं। अरे भाई, अल्लाह के दर में आके हाजिरी तो लगवाओ। महबूब को पता तो हो कि मेरा मुहब्ब आया था, माशूक को पता तो हो मेरा आशिक आया था, अल्लाह को पता तो हो कि मेरा बंदा आया था, उसने हाजिरी लगवाई थी, उसने सजदा रेज़ी की है, माथा टेका है, घुटने रखे हैं, हाथ
دعاؤں سے واپس کر دوں. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہے. تو آئیے اپنے رب کے حضور مانگیے, اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیے اور اپنے رب سے محبت اور قربت حاصل کیجیے. اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.